بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو جی ایسے تھے نا قانون کو قانون چے وچ کونیو پڑھو سر بتال کیڑا قانون تو پڑھ لگا قانون چے چوں سر بتال ڈٹھا نہیں بھی دو قانون رہندے وچ تاں کون کیتا وہ پڑھنے کرنا جو رہ گئے بچ کو دو چار قانون ہیں جڑے سر بزرگان نے بیان کیتے نے اگلیاں کتاباں نو دیکھ کے قانون چے وچ کوئی نہیں اجے بہت سارے قانون وہ نے جڑا اگلی کتاباں چ آنے نے اس واسطے پڑھ ادوات ادات ان کی جمع ہے ادوات اضافت کروا ادوات شرط و جزا سوائے اما اقل اقل ودر کل ما سوا وجوبا یا کثیرا بس اگلے پاسے دیکھ مطلب یہ جو قانون پڑھا ہے نا آپ نے جو گردانیں سنائی ہیں نا 22 بابوں میں سبق شروع ہے ان میں جو آپ نے نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ لاحق کر کے گردان سنائی ہے تو وہ صرف دو فعلوں کی امر کی اور نہی کی اس طرح سنایا ہے نا اس قانون میں آپ کو یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ نون تاکید کس کس فعل کے ساتھ لگ سکتا ہے یہ قانون اس مسئلے میں ہے کہ نون تاکید کس کس فعل کے ساتھ متصل ہو سکتا ہے بات سمجھیے کیا ہے یہ قانون اس مسئلے میں ہے کہ نون تاکید کس کس فعل کے ساتھ متصل ہو سکتا ہے آپ نے جو پڑھا ہے وہ تو صرف گردانے دو فعلوں کی پڑھی ہے نا کس کی جس کے ساتھ نون تاکید متصل کر کے آپ نے سنایا ہے اب سنیں مطلب قانون چیز دھیان کرو فعل مضارع جو کہ طلب سے خالی ہو امر میں بھی طلب ہوتی ہے نہی میں بھی طلب ہے امر میں طلب ہے فعل کی نہی میں فعل ہے طلب ہے فعل سے رکنے کی حل سمجھیے امر میں طلب ہے اور نہی میں رکنے کی دونوں میں طلب ہے تو جہاں طلب ہوتی ہے وہاں تو نون تاکید خام خام متصل ہوتا ہے آپ نے 22 باب سنائے کس میں امر میں بھی اور دونوں میں طلب ہے امر میں طلب ہے کس کی اور نہی میں طلب ہے فعل سے رکنے کی رکنے کو عربی میں کف کہتے ہیں چھوٹے کاف کے ساتھ فا اگلی کتابوں میں ایک لفظ کے نہج میں طلب ہوتی ہے کف فعل کی یعنی فعل سے رکنے کی اس کے ساتھ جو فعل مضارع جو امر مضارع سے بنا ہے نا نہج بھی مضارع سے بنتی ہے نا تو اس کے ساتھ نون تاکید خام خام متصل ہوتا ہے وہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے جو رہ گئے وہ بیان کرتے ہیں کہ مضارع جو کہ طلب سے خالی ہو وہ کون ہے مضارع جو طلب سے خالی ہوتا ہے یضرب یضرب لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب لن یضرب لن یضرب یہی ہے نا جو طلب سے ایشا بسے تو جہاد کو ایک طرف نکال دیں وہ آگے آ رہا ہے مضارع جو طلب سے خالی ہو
اس کے ساتھ نون تاکید متصل ہوتا ہے لیکن کم. لیکن یعنی کم کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں، کلام عرب میں آپ کو بہت کم مثالیں ایسی ملیں گی کہ فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید متصل ہو، جو صرف مضارع استعمال ہے. سمجھی بات کہ نہیں؟ ہم جی کیا کہ پہلا مسئلہ کی پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مضارع، یہ بتاتے ہیں کہ مضارع جو ہے وہ مضارع جو کہ طلب سے خالی ہو، طلب سے خالی ہے، یعنی امر بھی نہ ہو اور امر بھی نہ ہو اور ناش بھی نہ ہو. تو اس مضارع کے ساتھ مضارع کے ساتھ نون تاکید کا متصل ہوتا ہے لیکن بہت کم. کم ہوتا ہے. کم، بہت کم نہیں، کم. اکال لگو آ رہے بہت کم ہوں مانا کرنے ہیں جی. امر اور نہی کے تو ہر گردان کے ساتھ متصل ہے نا، بات سمجھیے. اچھا جی، مثلا زید یضربو کی یضربو، اس کو زید یضرب بننا پڑے. کیا پڑھے؟ جائز ہے لیکن کم ہے. زید مارتا ہے یا مارے گا، جملہ اسمی ہے، پہلا اسم جو اسم ہے، اگلی خبر اس کی فعل ہے. تو زید یضرب تو اکثر ہے جملہ استعمال ہوتا ہے، لیکن زید یضرب یہ کم ہے، یہ کم ہے. ایک مسئلہ آگے، جیسے کہ اب چون کے بعد اب در لکھ سکتے ہیں. چون در زید یضرب، زید یضرب بننا خواندن اندک است. جیسے زید یضرب میں زید یضرب بننا پڑھنا بہت کم ہے. ہاں، یضرب کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ در درو. ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. جیسے زید یضرب، اس میں یعنی زید یضرب میں زید یضرب بننا پڑھنا تھوڑا ہے جی. بات سمجھیے. تو مسئلہ آپ سمجھ لیا آپ نے کہ فعل مضارع جو طلب سے خالی ہوتا ہے اس کے ساتھ نون تاکید متصل ہوتا ہے. نون تاکید ایک مسئلہ آ گیا. ونیز در مضارع کے منفی باشد بما ولا با ہم نون تاکید اندک مقترن شود. آپ نے جو گردان سنائی ہے نا مضارع منفی کی، وہ صرف لا والی سنائی ہے، لا یضربو لا یضربو. آپ لا کی جگہ ما نافیہ بھی لا سکتے ہیں. کیا؟ ما یضربو ما یضربو. بات سمجھیے. تو مضارع منفی جو با لا یا با ما ہوتا ہے، یعنی لا یضربو لا یضربو ما یضربو ما یضربو، اس مضارع کے ساتھ بھی نون تاکید کا متصل ہوتا ہے لیکن تھوڑا. لیکن جی کیا کہ مثلا ما یضربو کو ما یضرب بننا، لا یضربو کو لا یضرب بننا جائز ہے لیکن کم ہے. جائز ہے لیکن کم ہے. گل سمجھیا؟ جائز ہے لیکن کم ہے. اچھا جی، اور بھی مضارع میں جو کہ منفی ہو ما کے ساتھ اور لا کے ساتھ، اس کے ساتھ بھی نون تاکید تھوڑا مقترن ہوتا ہے. جیسے ما یضربو میں ما یضرب بننا اور لا یضربو میں لا یضرب بننا بھی کم ہے. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ اچھا یہ تو گردانہ سنا جب مہربانی کر چاہا کلی مضارع دی تو پھر ما لا نہ لا کے نون نہ لا کے لا نہ چھڑنا. پہلے پیسے سنانا سادی سنا پہلے پٹھا کم اور نون دی گردان یضرب تو آؤندی تین بیٹھن تیرے کو سننی ہے. مجور سنا چا تم بھائی یضربنان گانان. یہ جڑا تسنیہ آوے تو ذرا شد پڑی تضربان لام شروع کر دے. لام کو نہیں ہے، سادہ مضارع ہے. ہاں ٹھیک ہے یار. مان
تسنیہ آکھے ما تضربن کر کے پڑھیا یار حافظ و ما ماشاء تضربن ما تضربان ما تضربن ما تضربن ما تضربان ما تضربنان ما أضربن ما نضربن مجھول تو پڑھ ما يضربن ما يضربان ما يضربن ما تضربن ما تضربان ما يضربنان ما تضربن ما یضربنان ما يضربنان ما تضربن ما تضربان ما تضربن ما تضربن ما تضربان ما تضربنان ما تضربن ما نضربن لا دی بھی سنا دو لا يضربن لا يضربان لا يضربن لا تضربن لا تضربان لا يضربنان لا يضرب لا تضرب لا تضرب لا تضربن لا تضربان لا تضربن لا تضربن لا تضربان لا تضربنان لا أضربن لا نضربن لا يضربن لا يضربان لا يضربن لا تضربن لا تضربان لا يضربنان لا تضربن لا تضربان لا تضربن لا تضربن لا تضربان لا تضربنان لا مان کے دے گئے کی سن تضربن لا تضربن ستا پہ اچھا سندا پہ ہاں بھائی گل سمجھیے اے گردان پھر آ گئے اینی گل ہے ساری جی اگے و بعد لم و ادوات شرط ادوات جمع ادات ادات کہتے ہیں حرف کو کس کو حرف کو نحوی جب کلمے کی تقسیم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کلمہ تین قسم ہے اسم فعل ادات نحوی نہیں منطقی اسم فعل ادات نحوی اور صرفی کہتے ہیں اسم فعل حرف سمجھے نا تو ان کو کہتے ہیں ادوات شرط یعنی حروف شرط وہ نامیر میں آ جائیں گے وہ کون سے ہیں ادھر بھی ان کا بیان نہیں ہے اچھا جی لم اور ادوات شرط فعل مضارع پر آئے ہوئے ہوں یعنی جہد کے ساتھ بھی نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ متصل ہوتا ہے فعل مضارع پر حروف شرط میں سے کوئی آیا ہوا ہو تو اس فعل مضارع کے ساتھ بھی نون تاکید کا متصل ہوتا ہے سمجھ آئیے دو اور شرط کے جواب میں فعل مضارع واقع ہو شرط کے کچھ گلاں سے نہیں پڑھیاں ہون گیا لیکن کوئی تو دماغ چ پاؤ نا کہ شرط کے جواب میں فعل مضارع آئے تو اس کے ساتھ بھی نون تاکید متصل ہوتا ہے سمجھ آئیے اور شرط کی یہ تو گنا جواب شرط و جزا جواب شرط تے و جزا یعنی شرط کی جو جزا ہوتی ہے وہ فعل مضارع ہو تو جزا پر بھی اس جزا فعل مضارع کے ساتھ بھی نون تاکید متصل ہو سکتا ہے شرط کا جو جواب ہے اس کے ساتھ بھی فعل مضارع ہو تو نون تاکید متصل ہو سکتا ہے لیکن بہت کم بہت حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ ضرورت شعری کے علاوہ ان میں نون تاکید کا اتصال مثالیں نہیں ملتی ہیں پھر سن مسئلہ جہد کے ساتھ مضارع کے ساتھ نون تاکید کا متصل ہوتا ہے مضارع منفی بما و لا کے ساتھ بھی نون تاکید کا متصل ہوتا ہے لیکن کم یہ بات آ گئی تین آ گئے جہد معلوم مجہول کے ساتھ نون تاکید متصل ہوتا ہے لیکن بہت کم لیکن اور ادوات شرط کون شرط و جواب شرط و جزا ادوات شرط اصل تو حرفاں نال نہیں لگنا تو فعل مضارع نہ آنا جی فعل مضارع پر ادوات شرط آئے ہوئے ہوں تو اس فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید متصل ہوتا ہے لیکن بہت کم دو اور جواب شرط جو شرط کا جواب فعل مضارع ہو تو اس کے ساتھ بھی نون تاکید لیکن
شرط کی جزا فعل مضارع ہو تو اس کے ساتھ بھی نون تاکید متصل ہوتا ہے لیکن بہت کم. آگے لکھا ہوا ہے کہ اب مثالیں اچھا ہوتے پیچھے جی مثلا جہاد کی آئیے کہ پھر اگلی گل پڑھ دیں جہاد کے ساتھ بھی نون تاکید متصل ہوتا ہے لیکن بہت کم. جی. اور ادوات شرط اگر فعل مضارع کے شروع میں ہے تو اس فعل مضارع کے ساتھ بھی نون تاکید کا متصل ہوتا ہے لیکن بہت کم. جی. اور اگر شرط کے جواب میں فعل مضارع ہو تو اس کے ساتھ بھی نون تاکید متصل ہوتا ہے لیکن بہت کم. اور جزا میں اگر شرط کی جزا میں اگر فعل مضارع آئے تو اس کے ساتھ بھی نون تاکید متصل ہوتا ہے لیکن بہت کم. سمجھ آئیے جی ایشا بس ہے جی. ہے اور بعد لم کے اور بعد ادوات شرط کے اور شرط کی جواب میں اور جزا میں سوائے اما کے. اما بھی شرطیہ ہے. اما جس فعل مضارع پر داخل ہو وہاں جو ہے نا وہ ہے نا قرآن پاک میں اما تارین آتا ہے کہ نہیں ہیں جی. یعنی اما شرطیہ ہو تو اور مسئلہ ہے جی. وہ جو اما ہے وہ بمانا او ہے جی وہ اور ہے جی جا کا معنی دیتا ہے جی. تو اما جب جو ہے نا شرطیہ ہو فعل مضارع پر آئے تو اس کے فعل مضارع پر نون تاکید اس کے ساتھ نہیں لگتا جی. وہ جو اما ہے وہ بمانا او ہے یا وہ اور چیز ہے جی. اما جو کہ خود کیا ہو شرطیہ تو اس یہ جب فعل مضارع پر آئے تو اس کے ساتھ نون تاکید یہ مثال ظاہر ہے مثالیں ملیں گی تو قانون بنے گا جی. بات سمجھیے. اچھا جی تو باقی پہ جڑے نا یہ جو بیان کیے ان کے ساتھ کیا ہے سوائے اما کے بسیار قلیل است بہت کم نون تاکید متصل. مثلا گردان سنا دے لم يعلمن لم يعلمان لم يعلمن لم تعلمن لم تعلمان لم يعلمنان لم تعلمن لم تعلمان لم تعلمن لم تعلمن لم تعلمان لم تعلمنان لم أعلمن لم نعلمن. اچھا آگے مثال دی ہے شرطیہ کی. من موصولہ بھی ہوتا ہے من شرطیہ بھی ہوتا ہے. تے ومن یس کے فنا اے من شرطیہ ہے فعل مضارع پر داخل ہے تو اس کے ساتھ نون داخل کیا ہے تو نون داخل ہو سکتا ہے جی. کل سمجھیا تو یثقفو ثقافہ یثقفو باب ہے اس کے ساتھ نون تاکید ہے. اگر آپ اس کی گردان سنانا چاہیں تو سنا سکتے ہیں من کے ساتھ. من يستفن من يستفان من يستفن من تستفن من تستفان من يستفنان من يستفنان من تستفن من تستفان من تستفن من تستفن من تستفان من تستفنان من اسفقن من نسفقن. ایشا بس بغیر ضرورت شعری کے نہیں پایا گیا اور مثالیں اشاریہ اس جگہ میں دری جا در آریم در متولات باید دید نیاریم. اسی مثالیں اتنی پیش کر رہے بڑی کتابوں میں دیکھیں شعر ملتے ہیں جن میں یہ مثالیں ملتی ہیں. تو وہ وزن شعری کے لیے بسا اوقات یہ جس طرح آپ نے فارسی میں پڑھا کہ وزن شعری کے لیے لفظوں کو زیادہ کر دیا جاتا ہے کہ نہیں. اس طرح عربی میں بھی اگر شعر کا وزن نہ پورا ہوتا تو اس میں لفظ کو مثلا فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید ملائیں تو وزن پورا ہو جاتا ہے تو اس کو ملا دیتے ہیں لیکن معنی مراد نہیں ہوتا وہاں جی. بات سمجھیے جی. اچھا جی ودر کل ما سوا وجوبن ان کے ما سوا میں وجوبن ان کے وہ ما سوا کون رہ گئے امر اور نہی کون رہ گئے تو امر اور نہی کے ساتھ نون تاکید متصل ہوتا ہے. کس طرح وجوبن کس طرح ہوتا ہے وجوبن. ان کو قانون دیکھے نا جی ہر نون تاکید ثقیلہ داخل ہوتا ہے مضارع کے آخر میں جو کہ خالی ہو طلب سے آگے گل اور داخل ہوتا ہے مضارع منفی بما و لا میں آگے گل لیکن کنج کلیلن. اور بعد لم کے
اور بعد ادوات شرط کے اور بعد جواب شرط کے اور جزا کے، سوائے اما کے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اقل ہوتا ہے، بہت قلیل آتا ہے، بہت، اور ان کے ما سوا میں وجوباً یا کثیراً، وجوباً بے واجب طور پر داخل ہوتا ہے یا کثیر طور پر داخل ہوتا ہے، کیونکہ سارے قوانین یہ نہیں ہے صرف کی کتابیں 8-10 پڑھنی ہیں تو وہ کچھ قوانین یہاں ہیں، پھر آگے مزید وضاحت آتی رہتی ہے، یہ ساری باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ بات سمجھیے؟ اے شاباش سے ایک یہ مسئلہ آ گیا ہے، یہ قانون پورا ہو گیا ہے۔ جو بات رہ گئی ہے وہ یہ ہے، لکھا نا کہ ما سوا، کل ما سوا میں وجوباً، اگر لکھا ہے وجوب بر، لکھا تام، وجوب بر دو قسم است، وجوب یعنی وجوباً جو آتا ہے وہ وجوب دو قسم ہے جی۔ نمبر 1 وجوب و عام و مستقبل مثبت در جواب قسم بدون فصل چیز میان لام قسم و مستقبل باشد ہے واللہ لأکیدن اصنامکم، سنیں کہ فعل مضارع مثبت ہو، کون ہو؟ منفی نہ ہو، قسم کے جواب میں آئے، قسم کے بغیر فاصلے کے، کس کے درمیان؟ قسم کے درمیان، میان لام قسم و مستقبل، لام قسم اور مضارع مستقبل کے لام قسم و مستقبل باشد، ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو جائے، جو لام قسم ہے وہ اور جو مستقبل ہے وہ، ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ آئے تو اس صورت میں نون تاکید لانا واجب ہے۔ قرآن پاک جو ہے نا تاللہ لأکیدن، یہ دیکھیں تاللہ قسم ہے، اکیدن مضارع جواب قسم ہے، اس پر لام تاکید لام قسم آئی ہوئی ہے، جو لأکیدن تاللہ لأکیدن یہ لام قسم ہے، سمجھ آئی ہے؟ تو یہ لام قسم جو ہے نا مستقبل پر آئی ہوئی ہے، جب مضارع مثبت ہو، قسم کے جواب میں ہو، اس پر لام قسم بھی آئی ہوئی ہو، لام قسم اور مضارع کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو تو تب نون تاکید کا لانا واجب ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ فعل مضارع جب قسم کے جواب میں آئے اور اس پر لام قسم ہو، اور لام قسم اور فعل مضارع کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو اس پر نون تاکید، اس وقت اس مستقبل ہے، مستقبل میں نہیں مضارع، جی اس وقت اس مستقبل کے ساتھ نون تاکید کا لانا واجب ہے، جیسے کہ تاللہ لأکیدن اصنامکم، تاللہ قسم ہے، اس کا جواب ہے لأکیدن، اس پر لام قسم ہے، اس پر لام قسم ہے، اور لام قسم اور مستقبل کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، اس لیے نون تاکید لانا واجب ہے۔ یہ ایک صورت آ گئی وجوب کی، گل سمجھیے جی۔ اچھا دوسری قسم ہے قریب وجوب، کیا ہے؟ وہ یہ ہے وعام بمستقبل کہ نون تاکید مضارع کے ساتھ متصل ہوتا ہے قریب وجوب کے، کب؟ بعد اما ببد، مضارع جب اما کے بعد آئے، کیا ہے؟ اما کے بعد آئے، وہ پہلے بیان کیا تھا نا، مضارع جب اما کے بعد آئے تو اس وقت مضارع کے ساتھ نون تاکید متصل ہوتا ہے، قریب وجوب کے ہے، یعنی کوئی ایک آدھ مثال ملے کہ نہ نون تاکید ہو ورنہ کثرت کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہا تھا وجوباً یا کثیراً، وجوباً یا کثیراً، کیا ہے؟ دوسری قسم ہے قریب وجوب، مضارع جو ہے نا مضارع پر، وہ مستقبل مانا مضارع پر اما آئے تو اس مضارع کے ساتھ بھی نون تاکید کا متصل ہونا واجب ہے۔ مثالیں لکھی ہیں جیسے تارجنا، تو یہ تو آگئے وجوب کی، وہ دن پیچھے ودر کل ما سوا وجوباً یا کثیراً، تو وجوب کی دو قسمیں بیان کی، ایک وجوب تام، ایک قریب وجوب، کون؟ ایک وجوب تام کہ جہاں
خام نون تاکید آئے گا، اور ایک قریب وجوب. وجوب تام کیا ہے کہ کیا نام ہے، مضارع قسم کے جواب میں ہو اور اس پر لام مثبت ہو، فعل مضارع مثبت ہو، جواب قسم بنے، اس پر لام تاکید آئے، لام قسم آئے، قسم ہے، اور اس میں اور مضارع کے درمیان فاصلہ نہ ہو، اس پر نون تاکید لانا واجب ہے. اور قریب وجوب یہ ہے کہ مستقبل پر اما آئے تو اس کے ساتھ نون تاکید کا لانا واجب ہے. غلط نہیں کوئی. مثلا اما تخافن و اما تارجن. کثیر کہاں ہے؟ وہ کثیر در 5 محل بود. 5 مقام ایسے ہیں جہاں پہ نون تاکید اکثر آتا رہتا ہے. کیا مطلب اکثر؟ کبھی کبھی. یہ مطلب اکثر تب ہی ہے نا، کبھی کبھی نہیں آتا جی. 5 مقام میں نون تاکید متصل ہوتا ہے، وہ اکثر ہے. نمبر 1 اول در، جس طرح وہ جو تینوں گردانہ پکوائیاں وہ تو ایک بنائیاں نے نا، تو بنا کے پکوائیاں نے جی. بات تو عربی میں قرآن پاک میں حدیث پاک میں استعمال کیا ہے نا، وہ تو بنا کر پکوا دی ہیں جی. تو النہج میں نون تاکید کا استعمال ایشا بس ہے جی. گل سمجھیا؟ اگے و دیگر بس. دعا کے مقام پر بھی نون تاکید کا استعمال. بات فعل مضارع کی ہے، فعل مضارع کے صیغوں کے ساتھ دعا مانگی جا رہی ہو تو ان میں نون تاکید استعمال ہوتا ہے. 2 اگے عرض فعل مضارع عرض ہو، فعل مضارع ہو اور عرض کے مقام پر واقع ہو تو اس کے ساتھ بھی تمنی، فعل مضارع تمنی کے تحت آئے اس میں بھی. اچھا آگے میں آ گیا تھا کہ فعل مضارع استفہام کے تحت آئے. فعل مضارع استفہام نہیں ہوتا، اصل میں یہ حروف ہیں جو فعل مضارع پر آئیں گے، کلمات ہیں جن کی وجہ سے فعل مضارع کا یہ نام بنے گا. تو اس فعل مضارع پر بھی آتا ہے اکثر. گل سمجھی کہ نہیں؟ کیا کیا بلا تاکید اکثر کہاں، اکثر کہاں ہو؟ ہاں ایک شاباش. اور دعا میں اگر دعا میں مضارع کسی کے بولے جائے تو ان کے ساتھ نون تاکید کا اکثر آتا ہے. اور عرض میں اور امراض سارے یہ مستقبل نہیں ہے، دعا، عرض، تمنی، استفہام، ان میں اگر مضارع کسی کا ہے تو ان میں اکثر نون تاکید متصل ہوتا ہے. گل سمجھیے؟ باقی امر میں بھی اکثر ہوتا ہے جی، یہاں ذکر نے کیا اس کا، امر میں بھی مضارع اکثر آتا ہے. اچھا جی، مسئلہ نمبر 1 نون ثقیلہ مخصوص باستقبال است. نون تاکید مستقبل کے ساتھ خاص ہے. نون تاکید مستقبل کے ساتھ خاص ہے. مطلب کیا ہے؟ مستقبل کیڑا فعل ہوتا ہے؟ تو یہ فعل مضارع کے ساتھ خاص ہے. نون تاکید ایک مسئلہ. تو لہذا جتنے پیچھے پڑے ہیں یہ سارے کن کی باتیں ہیں؟ جہاد بھی مضارع ہی ہے نا، تو لما آیا بینا، مطلب گردان تو مضارع دی ہے نا جی. تو کیا مسئلہ بیان کیا؟ نون ثقیلہ بس. لیکن کبھی کبھی ماضی کے ساتھ بھی لائق ہو جاتا ہے، اسم فعل کے ساتھ بھی لائق ہو جاتا ہے، فعل تعجب کے ساتھ بھی لائق ہو جاتا ہے، اسم فاعل کے ساتھ بھی لائق ہو جاتا ہے کبھی کبھی. کون؟ نون تاکید. اس لیے شاذ گلا یاد رکھنے لئے پھر بندہ پریشان ہوتا ہے جی کہ نون جو ہے وہ لکھا تھا ثقیلہ نال، یہ نون تاکید مخصوص ہے فعل مضارع کے ساتھ. نون تاکید لیکن کبھی کبھی پر کا مطلب ہے ان کے ساتھ لاحق ہوتا ہے. ظاہر ہونا تو پیچھے ہی، پہلے تو نہیں ہونا نا جی. آتا ہے تو لہذا اسم فاعل نال بھی نون تاکید متصل ہو سکتا ہے، فعل تجب نال بھی. اسم فعل پڑھے نا، اسم فعل ہو وہ اسم جو فعل کا بعض امر کا معنی دیتے ہیں، بعض مضارع کا اور بعض اے مطلب ہے، تو ان کے ساتھ بھی نون تاکید متصل ہو سکتا ہے. یہ قانون آ گیا کس کا؟
نا نون تاکید کے متصل ہونے کا، یعنی پہلے تو یہ مسئلہ پکائیں کہ نون تاکید مختص ہے فعل مضارع کے ساتھ، فعل مضارع کے ما سوا ان کے ساتھ بھی نون تاکید متصل ہوتا ہے، لیکن گاہے کبھی کبھی۔ اب مضارع کے ساتھ جو نون تاکید متصل ہوتا ہے اس کی یہ پچھلی تفصیل ہے ساری، کہ واجب کہاں ہوتا ہے، کثیر کہاں ہوتا ہے، قلیل کہاں ہوتا ہے، اقل کہاں ہوتا ہے، واجب کہاں ہے، کثیر کہاں ہے، قلیل کہاں ہے اور عقل کہاں ہے۔ عقل کا، ساری صورتیں بیان ہو گئی ہیں۔ واجب کی یہ 2 صورتیں آئی ہیں اور کثیر کی 5 صورتیں، اور مضارع جو طلب سے خالی ہو اس کے ساتھ، اور مضارع منفی بما ولا، ان تینوں کے ساتھ اس کا متصل ہونا کیا ہے، قلیل ہے۔ اور لم ادوات شرط جو سارے بیان کی اما کو نکال کر، ان میں کیا ہے، بہت قلیل ہے، ان میں اقل ہے، ان میں اقل اسم تفضیل ہے نا، بہت قلیل ہے۔ یہ تفصیل آ گئی ہے کس کی، نون تاکید کی۔ سمجھ آئے گا کوئی نہ؟ اور فارسی والا قانون، ہر نون تاکید ثقیلہ داخل ہوتا ہے مضارع کے آخر میں جو کہ خالی طلب سے ہو، اور مضارع منفی بما ولا میں، اور مضارع منفی ساتھ ما اور لا کے اس مضارع میں بھی داخل ہوتا ہے قلیل طور پر، اور بعد لم کے اور بعد ادوات شرط کے اور بعد جواب شرط کے اور جزا کے سوائے اما کے، وہ آگے آیا ہے جی، سمجھائے نا جی، اس کس کے سوا، اس ان میں کیا ہوتا ہے اقل، اور ما سوا کے کل میں یا وجوبن ہے یا کثیرن ہے، یا وجوباً ہے یا کثیراً ہے۔ کثیرن ہے۔ اگلا قانون